بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. میں مشکور منتظمین کا کہ آپ نے ایک بہت بڑے کاز کے لیے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ جس دن ہم مل رہے ہیں اس دن بھی اسرائیل نے خلاف ورزی کر کے، اور جو آخری خبریں تقریباً 450 لوگ صرف آج شہید ہوئے. یہ بہت بڑا سانیہ ہے فلسطین کے لیے تو ہے، لیکن ہم سب کے لیے ہے کہ اگر 2 ارب مسلمان خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر ہماری اس 2 ارب ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہم آج بات کرنے سے بھی قاصر ہیں. ہم صرف تقاریر تک، اور وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر تقاریر ضرور کر لیتے ہیں. یہ تقریریں میں تقریباً پچھلے 50 سال سے تو سن رہا ہوں، جب سے مجھے یاد ہے. اور جو یاسر عرفات صاحب جب آئے تھے UN میں پہلی دفعہ، 2 دن بھی وہاں پہ موجود تھا، تو ان تقریروں سے کچھ نہیں بنے گا. جب تک مسلمان مضبوط نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک پاکستان اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرے گا، تو پھر آپ باتیں کرنے کی حد تک ہی رہ جائیں گے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ ہم باتیں بھی نہیں کر سکتے، اب بات کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا. ابھی میرے بھائی صاحب نے، علی محمد صاحب نے بات کی تھی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو، اس کی حالت یہی ہوگی، کیونکہ جب آپ کمزور ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہیں، لیکن اگر آپ کمزور ہوں گے، اگر آپ کے گھر کے اندر کمزوری ہوگی، نفاق ہوگا، تو پھر آپ کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر ہم نے کچھ کرنا ہے، اگر ہم نے بولنے کی صلاحیت ہی پیدا کرنی ہے، تو پہلے اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا. غازہ میں پچھلے 1.5 سال سے تقریباً 125 سے زائد بچے، خواتین، نوجوان ہر روز شہید ہو رہے ہیں، اور مسلم امہ خاموش بیٹھی ہے. 2 ارب لوگ خاموش بیٹھے ہیں. کچھ تقاریر کر لیتے ہیں، کچھ جلوس نکال لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ان تقاریر میں کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ان جلوس میں کوئی جوش و خروش ہوتا ہے. بلکہ جو مغربی ممالک میں لوگوں نے ہیومن رائٹس کے نام پر جو جلوس نکالے ہیں، جو تقاریر کی ہیں، شاید ان کے اندر اثر زیادہ تھا. یہ ہماری بدنصیبی ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں ہمیں یہ چیزیں دور کرنی ہوں گی. اگر پاکستان کمزور ہوگا تو مسلم امہ بھی کمزور ہوگی. ہمیں شاید ان باتوں کا احساس نہیں ہے، ہمیں صرف کرسیاں چاہیے. آج ہم نے اپنے حکومت کو اس حد تک، اپنے ملک کو اس حد تک کمزور کر دی ہے کہ میں نے ایک اعلامیہ دیکھا، جو پہلا اعلامیہ جاری کیا تھا پاکستان میں، اس کے بعد کچھ ہوا یا نہیں ہوا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس اعلامیے میں نہ اسرائیل کا نام تھا اور نہ ہی فلسطین کا نام تھا یا فلسطینیوں کا نام تھا. اس صرف کہا گیا تھا کہ غازہ کے تنازع کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم آج نام بھی اعلامیے میں لکھنے سے قاصر ہیں. تو پہلے تو ہمیں اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے، پھر ہم کسی اور کے بارے میں بات کر سکیں گے. میں منتظمین کا یقیناً انہوں نے ایک نیک نیتی سے کام کیا ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ ضرورت آج اپنے گھر کو، شاید جتنی ضرورت ہمیں فلسطین کے بارے میں بات کرنے کی ہے، فلسطین کی مدد ہم صرف اس وقت کر سکیں جب ہم خود مضبوط ہوں گے. جب ہماری فوج کے جوان خود اپنے ملک کے اندر شہید ہو رہے ہیں، ہماری فوج جو ہے ملک کے اندر جنگ لڑ رہی ہے، تو ہم دوسروں کا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ یہ سوال ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو ہم نے طے کرنے ہیں. یہ ہمارے بس میں ہے. فلسطین شاید ہم سے دور ہے، غازہ ہم سے دور ہے. ہم تقاریر کی حد تک، خیالات کی حد تک، سوچ کی حد تک اپنے ان کے دکھ درد بانٹ سکتے ہیں، لیکن ہمارا گھر تو ہمارے پاس ہے. آج ہم سب خاموش تماشبین ہیں اپنے گھر کے اندر.
بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، یہ بات پھیلے گی. یہ بات پہلے تھی، آج سے 10 سال پہلے یہی حالات پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، اور ہزاروں لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر ہم نے اس خرابی کو ختم کیا تھا. آج وہ معاملات پھر جڑ پکڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان معاملات کی جو حقیقت تھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا. ہماری عادت ہے کہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں خرابی کس نے پیدا کی ہے، پاکستان کے حالات کا ذمہ دار کون ہے. میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ مجھے وہ آدمی ڈھونڈ دے جو ذمہ دار نہیں ہے ان حالات کا. ہم سب ذمہ دار ہیں، جو آج خاموش بیٹھے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، جو کل خاموش بیٹھے تھے وہ بھی ذمہ دار تھے، جو حکومت میں تھے جو حکومت میں نہیں تھے، یہ سب ذمہ دار ہیں. تو ذمہ داری کا احساس تو ہونا چاہیے، لیکن آج کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہمارا نوجوان آج مایوس ہے، کیوں وہ بندوق اٹھا کر حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، کیوں وہ الفاظ سے حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، کیوں وہ سوشل میڈیا میں ملک کے خلاف بغاوت کرتا ہے. یہ بڑے گہرے سوال ہیں. اگر ہم فلسطینیوں کی بات کریں، غزہ کی بات کریں، یقیناً ہماری سوچ کبھی بھی فلسطین یا غزہ کے خلاف نہیں ہو سکتی، نہ ہمارا عمل ہو سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آج اپنی بے بسی کا اقرار بھی کرنا پڑے گا کہ ہم کچھ کرنے سے قاصر ہیں. اس لیے میں صرف گزارش کروں گا کہ آج ہمیں اپنے ملک کا سوچنا پڑے گا، اپنے معاملات کو درست کرنے کا سوچنا پڑے گا، اپنی حقیقت کو تسلیم کرنے کا سوچنا پڑے گا، اپنے ملک کو ترقی دینی پڑے گی، اپنے ملک کو مضبوط کرنا پڑے گا. پھر آپ جا کر فلسطین کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے لیے بات کرنے کے قابل ہوں گے. میں اس بار پھر منتظمین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے ہمیں اپنے اظہار خیال کے لیے اپنی بات میڈیا کے ذریعے اپنے پاکستانیوں تک اور فلسطینی بھائیوں تک پہنچانے کا موقع دیا ہے. اور یہی یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں کچھ پاکستان میں کچھ عمل بھی کرنا پڑے گا، ورنہ مشکل حالات، جتنے پاکستان کے حالات شاید آج تشویشناک ہیں، ہماری تاریخ میں شاید کبھی نہ ہوئے ہوں، ان کا مقابلہ، اس کا حل بھی ہم نے ڈھونڈنا ہے. کہ باہر سے حل نہیں آئے گا، ہم نے خود ہی کرنا ہے. تو آپ حضرات کا بہت شکریہ.